اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج ہم صدقہ ہیں نبی پاک رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ آج ہم یہاں اس دنیا میں اس جہان میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم خدمت انسانیت کر سکیں، اور الحمدللہ آج انجمن فلاح و بہبود انصار برادری جو کہ 2009 میں معروض وجود میں آئی تھی، اس کیبنٹ کے ذمہ داران جناب حاجی فرید انصاری صاحب جو کہ سرپرست کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، اسی طرح صدر عارف اقبال انصاری صاحب، حاجی ریاض الاسلام انصاری صاحب نائب صدر، جناب نفیس انصاری نائب صدر، جناب نور الدین انصاری نائب صدر، خادم زین انصاری جنرل سیکرٹری، طیب حسین انصاری جوائنٹ سیکرٹری فنانس، اسی طرح امجد انصاری سیکرٹری انفارمیشن، اور دیگر میرے ساتھی جو یہاں موجود ہیں، جن میں جناب حاجی خالد انصاری صاحب، جناب مشتاق انصاری صاحب، جناب مسرت انصاری صاحب، جناب فرحان انصاری، جناب محمود انصاری، اور میرے اس طرف جناب امام الدین انصاری صاحب، جناب عثمان انصاری، محبوب بیگ جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور جناب اکرم انصاری، یہ ہماری مینیجنگ کمیٹی کے ممبر، تمام لوگ الحمدللہ آج اس پرہجوم پریس کانفرنس میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یوتھ کی ایک بھاری تعداد اس کانفرنس کے اندر موجود ہے۔ میں تمام لوگوں کے یہاں آنے پر انتہائی دل سے انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافی حضرات کو آج کی اس پریس کانفرنس میں آنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کیوں انعقاد پذیر ہوئی، آج ہم نے کیوں پریس کانفرنس کال کی گئی، اس کی وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی وجوہات بتانے کے بعد آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا بھی کریں گے۔ ہم انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی جس کیبنٹ کا میں نے ابھی نام لیا، الحمدللہ یہ کیبنٹ 2009 میں بلا مقابلہ منتخب ہوئی، اور اس کیبنٹ نے بہت سارے کام سر انجام دیے، جن میں سر فہرست آپ تمام حضرات کے علم میں ہے، بلکہ پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سر فہرست راشد اور ساجد کا قتل تھا، ان کی شہادتیں تھیں، کہ جس پر انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی اس قیادت نے، اس لیڈرشپ نے، جس کا میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے نام لیا، اس نے بھرپور انداز میں اپنا رول پلے کیا۔ اس شہر میں اس وقت روزانہ 20 قتل ہوا کرتے تھے، لیکن پورے شہر میں کہیں سے کوئی آواز نہیں آیا کرتی تھی، لیکن یہ حوصلہ تھا انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی قیادت کا، کہ انہوں نے ان 2 قتل کے خلاف، 2 شہادتوں کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، نہ صرف یہ کہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، اس کی FIR تک لانچ کرائی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اس انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی قیادت کو، جس کے میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے نام لیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ 2 سال کے عرصے میں اس قیادت نے وہ کام انجام دیے کہ جو اس سے پہلے نہ ہو سکے اور اس کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری قیادت میں ایریا 2C نہیں بلکہ پوری UC کے اندر پانی نلکوں میں آیا کرتا تھا۔ کسی KDA کے افسر کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمارے کسی تعمیر ہونے والے گھر کے اوپر کسی کی دیوار گرا دے۔ اسی طرح KDA، KMC، دیگر ادارے الیکٹرک کی بھی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ بلا جواز بلا وجہ ہمارے لوگوں کے کنیکشن کاٹ کر چلے جائے۔ اسی طرح دیگر ادارے تھے، وہاں الحمدللہ اس قیادت نے وہ کام کیے کہ جو تاریخ رقم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ایک شہر میں ایک سیاسی قوت کا راج تھا، 2009 سے 2010 2011 میں،
ایک سیاسی قوت کا راج تھا، بلکہ 13 تک تھا، رہا 15 میں بھی تھا۔ تو اس سیاسی قوت کی مداخلت پر انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی وہ کیبنٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو وہاں سے جبری بے دخل کیا گیا، ان کو جبری بے دخل کیا گیا۔ اور جس وقت ان کو جبری بے دخل کیا گیا تھا تو ان کی تحویل میں انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی کچھ املاک موجود تھیں جو ایز اٹ از آج بھی موجود ہیں۔ میں ان کا تذکرہ کرتا چلوں۔ یہ دیکھیے ایک ہینڈ بل ہم نے 2014 میں نکالا تھا، اگر میرا کیمرہ، میرا پریس میڈیا اس کو کور کر سکے تو یہ نام ضرور جو ہے وہ اس کو کور کرے۔ یہ 2014 میں ہم نے ایک ہینڈ بل شائع کیا تھا۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس انجمن، جو انجمن فلاح و بہبود انصار برادری ہے، اس کی املاک میں سے 1.5 ٹن سریہ ہماری تحویل میں موجود تھا، 1 عدد ہائی روف جو ہم نے ہی خریدی تھی، ہم نے ہی پرچیز کی تھی۔ ہم نے اس کو شروع میں ایز اے ایمبولینس چلایا، اس کے بعد جب ایمبولینس نہیں چل سکی، ہم ناکام ہو گئے ایمبولینس چلانے میں، تو پھر ہم نے اس کو پلین کیا اور وہ ہائی روف کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی طرح 500 بلاک ہماری تحویل میں تھے۔ یہ 3 چیزیں، 1.5 ٹن سریہ، 1 عدد ہائی روف اور 500 بلاک، یہ ہماری تحویل میں آج بھی ہیں۔ اور جس وقت ہمیں جبری بے دخل کیا گیا تھا، اس وقت ہم نے آخری ٹائم میں 1,46,000 روپے فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم وصول کی تھی۔ اور اس وقت چونکہ انجمن چلا رہے تھے، انجمن رن کر رہے تھے، انجمن کے اخراجات کے بعد جو رقم باقی بچی ہے وہ رقم اور اس کا حساب بھی ہماری تحویل کے اندر موجود ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو لے کر ہم نے کہا کہ جب ہمیں جبری بے دخل کیا گیا ہے، اس ہینڈ بل میں ہم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جب ہمیں جبری بے دخل کیا گیا ہے تو ہم ان لوگوں کو یہ چیزیں، یہ املاک ہم نہیں دیں گے۔ اور ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، جو یہاں بھی نوجوان موجود ہیں، بزرگوں کی بھاری تعداد موجود ہے، انہوں نے ہمیں منع کیا کہ یہ لوگ قابض لوگ ہیں، یہ جبری آئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ایک چیز، 1 روپیہ، 1 بلاک، 1 سریہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جب ہمیں یہ کہا تو ہمیں اور مضبوطی ملی اور ہمیں سہارا ملا کہ ہم ان لوگوں کو، کہ جو لوگ اس برادری کے اندر دراڑیں پیدا کرنا چاہتے تھے، جو لوگ اس برادری کے مقام کو گرانا چاہتے تھے اور وہ قابض ہو گئے، ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دیں گے۔ جب ہم نے 2014 میں یہ ہینڈ بل نکال کر یہ چیزیں واضح کر دی کہ ہم نہیں دیں گے، تو ہم نے کہا کہ اب آپ الیکشن کرائیں اور الیکشن کے بعد جو کیبنٹ آئے گی یہ امانت اس کی ہم اس کیبنٹ کے سپرد کریں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی الحمدللہ ہم اسٹرگل میں رہے، ہم انجمن کے آفس میں نہیں تھے، انجمن کے آفس کے باہر ہم انصار برادری کی خدمتیں کرتے رہے۔ ہم نے بہت ساری بچیوں کو جہیز دلایا، ہم نے فری میڈیکل آئی کیمپ کرائے، فری میڈیکل جرنل کیمپ کرائے، اور الحمدللہ ہم ڈیزرونگ چلڈرن کے لیے آج بھی ہمارے جو سراؤنڈنگ میں اسکول لگتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ ان کے ایچ ایم صاحبان کے پاس جائیں اور ان سے پتہ کریں کہ زین انصاری یہاں کے ڈیزرونگ چلڈرن کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ الحمدللہ ہم سالانہ بچوں کے لیے اسٹیشنری، سال بھر کی کاپیز، ان کے شوز، بیگ اور یونیفارم ہم ان بچوں کو دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی فنڈنگ کوئی علاقے سے نہیں کرتے، یہ ہمارے مخیر حضرات جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں اور اس کے تھرو ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج بھی انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی وہ کیبنٹ کہ جس کو جبری بے دخل کیا گیا، آج بھی سرگرم عمل ہے اور برادری کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج جب ہم نے 2014 میں ہینڈ بل تقسیم کیا، اس ہینڈ بل کے ذریعے بتایا ہم نے کہ ہم یہ سامان ان لوگوں کو دیں گے کہ جو اس برادری کے منتخب لوگ ہوں گے۔ اچھا، ایک بات یہاں بہت اہم ہے جو میں نے نام کا بتایا آپ کو کہ ہینڈ بل پر موجودہ نام جو ہے نا وہ آپ میرا میڈیا جو ہے نا کور کر لے۔ آج جب الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، الیکشن کی ایک آواز آئی اور الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے، تو کچھ لوگ وہ جو مذموم مقاصد کے تحت ان الیکشن میں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہم پر الزامات لگانا شروع کیے اور انہوں نے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو ورگلانا شروع کیا،
سادہ لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کیا اور انہوں نے یہ بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم کھا گئے، جبکہ ہم نے یہ ہینڈ بل 2014 میں نکال کر یہ بات پوری برادری پر واضح کر دی تھی کہ یہ چیزیں ہماری تحویل میں موجود ہیں اور جو الیکشن جیت کر آئے گا اس کے حوالے کریں گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ یہ ہینڈ بل جس وقت شائع ہوا تھا اس وقت اس ہینڈ بل کو شائع کرانے میں کون کون سے نام شامل تھے۔ اس میں آج کاشف انصاری جو فکر انصار سے تعلق رکھتا ہے وہ اس ہینڈ بل میں سامان اسٹاپ کرانے میں شامل تھے۔ آج علی حسین انصاری جو کہ الانصار پینل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سامان کو اسٹاپ کرانے میں شامل تھے، ان کا نام شامل ہے۔ آج عارف اقبال انصاری جو یہاں موجود نہیں ہیں، انجمن کے موجودہ صدر تھے، ان کو بھی بے دخل کیا گیا تھا، جبری بے دخل کیا گیا تھا، وہ بھی اس ہینڈ بل میں ان کا نام موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جتنے لوگ برادری کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جتنے لوگ برادری کے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہیں کہ یہ پینل چیزیں کھا گیا ہے، وہ تمام لوگ اس بات پر بضد تھے کہ یہ سامان موجودہ بیٹھی ہوئی کیبنٹ کو نہیں دیا جائے۔ یہ تمام تر لوگ اس میں شامل تھے، آج وہ ہماری چھتری سے نکل گئے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نکلے؟ جب الیکشن کا اعلان ہونے والا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے یہ دیکھیں پیچھے جتنے کھڑے ہوئے لوگ یہ ہماری کیبنٹ کا حصہ ہیں، ہمارا پینل انقلاب انصار پینل ہے، ہمارا یہ پوری کیبنٹ جو کھڑی ہوئی ہے یوتھ پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی یوتھ کو الیکشن لڑائیں گے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم یوتھ کو الیکشن لڑائیں گے تو کاشف انصاری جیسے لوگ جو کہ جنرل سیکرٹری بننے کے خواب دیکھتے تھے میرے ساتھ، انہیں پتہ چل گیا کہ زین انصاری نے مجھے الیکشن نہیں لڑانا، تو انہوں نے ہماری مخالفت شروع کی۔ علی حسین انصاری ان کو معلوم تھا کہ زین انصاری نے مجھے الیکشن نہیں لڑانا، انہوں نے ہماری مخالفت شروع کی۔ اسی طرح انہوں نے وہ لوگ جن کو ہم الیکشن نہیں لڑانا چاہتے انہوں نے صرف ہماری مخالفت صرف انہی لوگوں نے کی، اس کے علاوہ کسی لوگوں نے مخالفت نہیں کی۔ یہ تمام تر باتیں پریس کے سامنے، صحافی حضرات کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ انقلاب انصار کا الیکشن ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی پوری برادری کے انتہائی دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہمارے مخالفین تھے انہوں نے ہم پر کتنے ہی الزامات لگائے، لیکن الحمدللہ آج بزرگوں کی، نوجوانوں کی ایک بھاری اکثریت، گھر میں خواتین کی بھاری اکثریت انقلاب انصار پینل کے ساتھ ہے، اور انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی سابقہ کیبنٹ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہ نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ کور کرے تو انشاءاللہ یہ نوجوان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف پریس کانفرنس کے لیے آئے، کسی میٹنگ کے لیے نہیں آئے، کسی جلسے کے لیے نہیں آئے، صرف ہماری پریس کانفرنس سننے کے لیے یہ نوجوان یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم پر بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، ہماری کمیونٹی کے لوگ، ہماری برادری کے لوگ، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 سے 2011 کے اینڈ تک ہم وہاں موجود رہے۔ اس کے بعد 2011 سے لے کر آج تک 15 سال گزر چکے ہیں۔ ایک کیبنٹ موجود ہے جو جبری مسلط کی گئی تھی، جو بائی فورس مسلط کی گئی تھی، ایک کیبنٹ وہاں موجود ہے، لیکن اس کی کارکردگی کوئی نہیں ہے، صفر ہے اس کی کارکردگی۔ اس کی کارکردگی صفر ہے تو آج لوگ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہمارا مطالبہ ہے، ہماری کیبنٹ جو موجود ہے یہاں پر، انقلاب انصار پینل کی کیبنٹ اور انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی سابقہ کیبنٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اس کیبنٹ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ہینڈ بل میں نے ابھی آپ کو ساری چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہماری تحویل میں ہیں۔ ایک 11 رکنی غیر جانبدار علاقے انصار برادری کے لوگوں پر مشتمل 11 رکنی ایک الیکشن کمیشن قائم کیا جائے، اور الیکشن کمیشن قائم کرنے کے بعد یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جتنی املاک انجمن کی موجود ہیں، ہم اس الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں گے۔ جب ہم الیکشن کمیشن کے حوالے کریں گے تو دوسرے لوگ جو 15 سال سے مسلط ہیں اس الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان سے وہ چیزیں لے لے اور صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کرے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ برادری کے غیر جانبدار لوگوں پر، غیر جانبدار بزرگوں پر مشتمل 21 افراد کے پینل پر ایک الیکشن کمیشن قائم کیا جائے، اور الیکشن کمیشن ہم الیکشن کمیشن جب قائم ہو جائے گا
اس ہینڈ بل میں موجود جتنی چیزیں موجود ہیں یہ میں پریس کو بھی دوں گا انشاءاللہ، تاکہ پریس اپنے پاس سیو رکھے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہم وہ چیزیں دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہم پر الزام لگاتا ہے اور اگر وہ الزام پروف کرتا ہے، ہم پر ثابت کرتا ہے کوئی الزام ہے، تو ہم اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو پروف کرنا ہوگا حقائق کی روشنی کے اندر۔ الزامات تو لگائے جاتے ہیں، زبان سے الزامات کوئی کسی پر بھی لگا لیتا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم پر جب الزام لگایا تو ہم نے یہ خود اس بات کا اعلان کیا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دیں گے اس کو جو منتخب کابینہ ہوگی، اور یہ ہمارا رائٹس ہے، کیونکہ ہمیں جبری بے دخل کیا گیا تو ہم جو ہے وہ اپنا حق رکھتے ہیں اس بات کو کہنے کا کہ ہم اس کو دیں گے جو منتخب ہو کر آئے گا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا، ہماری کیبنٹ نے مشورہ کیا، ہمارے بزرگ کچھ نوجوانوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہ املاک دے دیں، تو ہم نے کہا ہم کس کو دیں؟ کون شخص ایسا ہے کہ ہم جس کو دیا جا سکے؟ کس کے پاس اختیار ہے اس بات کا؟ کون اتھارٹی ہے کہ ہم جس کو یہ سامان دے سکیں؟ تو بہرحال کوئی ہمیں اتھارٹی نظر نہیں آئی۔ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ برادری کے شریف النفس بزرگوں پر، غیر جانبدار بزرگوں پر 21 رکنی الیکشن کمیشن قائم کریں فوری طور پر۔ اگر آج رات ہی الیکشن کمیشن قائم ہو جاتا ہے تو کل صبح انشاءاللہ یہ چیزیں ہم الیکشن کمیشن کو ڈیلیور کر دیں گے۔ ہم یہاں تک کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہیں تک ہماری بات تھی، اس کے علاوہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بتا۔ دیکھیے ابھی ہماری جو برادری ہے جو 2C کی سراؤنڈنگ میں موجود ہے، وہ ہمارے پاس الاٹڈ پلاٹ جو ہیں وہ 512 پلاٹ، اس کے علاوہ ایکسٹرا پلاٹ ملا کر ہمارے پاس تقریباً 700 پلاٹ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خواجہ اجمیر کالونی ہے ہمارے پاس، جو انصار برادری پر مشتمل ہے، پیر بخاری کالونی ہے۔ خواجہ اجمیر کالونی میں بھی تقریباً 100 مکانات ہیں، پیر بخاری میں بھی تقریباً 70-80 کے قریب مکانات ہیں، 37 میں ہمارے پاس مکانات ہیں۔ اسی طرح 2B ایریا 2B کے اندر ہمارے مکانات ہیں۔ تو تقریباً ابھی ووٹر لسٹ ہماری بن رہی ہے، جنریٹ ہو رہی ہے ہماری ووٹر لسٹ، جو جیسے ہی ووٹر لسٹ آ جائے گی تو ہمیں کلیئر ہماری ووٹر لسٹ کی تعداد آ جائے گی۔ لیکن ایک ہمارا اندازہ ہے کہ صرف مردوں کی، چونکہ ابھی خواتین کا ووٹ اس میں شامل نہیں کیا جا رہا، صرف مردوں کا ووٹ شامل کیا جا رہا ہے، تو اس میں مردوں کے جو ووٹ ہوں گے ہمیں تقریباً 4 سے 5 ہزار ووٹ ہماری اس کمیونٹی کی، جو صرف UC5 کے لوگ ہیں، اس کمیونٹی کی ہماری یہ 4 سے 5 ہزار کی ووٹر لسٹ ہوگی۔ جہاں تک رہا آپ کا تعلق پینل کتنے ہیں، ابھی تک جو رجسٹر ہو چکے ہیں پینل الیکشن کے حوالے سے انجمن کے آفس کے اندر، وہ 6 پینل رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اچھا، آپ نے جو الزامات لگائے گئے تھے، جو آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ الزامات کیا کیا تھے؟ وہ الزامات یہی تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہم کھا گئے، جو میں نے آپ سے کہا کہ 1.5 ٹن سریا، اس کے علاوہ 1 عدد ہائی روف، اس کے علاوہ 500 بلاک، اور اس کے علاوہ یہ اپنا کچھ پیسے جو 1,46,000 روپے ہم نے آخری سال میں جمع کیے تھے، اور چونکہ انجمن رن کر رہے تھے ہم، تو اس میں خرچے ہوئے، اور جو پیسے باقی بچے وہ پیسے، اور اس کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کھا گئے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آج رات الیکشن کمیشن قائم ہو جاتا ہے تو کل صبح میں یا کل دن میں ہم ان کو وہ ساری چیزیں ڈیلیور کر دیں گے۔ تو آپ کو دیکھا گیا ہے کافی خدمات ہے آپ کی، پورے لانڈی میں بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اگرچہ آپ کا یہ پینل کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کے منشور کیا کیا ہے اپنی برادری کے لیے، کیا کام کرنے کے جو جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہماری برادری کے لیے ہمارا پہلا منشور تعلیم کا ہے۔ ہم انشاءاللہ لوگوں تک تعلیم پہنچائیں گے، اور تعلیم پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کو لک آفٹر ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کامیاب ہو کر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی حالت بھی بہتر بنائیں گے، ان کی ایجوکیشن بھی بہتر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنا پرائیویٹ اسکول لیں گے۔ اسکول ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس اسپیس موجود ہے، 1500 گز کی جگہ ہمارے پاس موجود ہے، وہاں ہم اسکول قائم کریں گے۔ تعلیم قرآنی تعلیم کے حوالے سے مدرسہ آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس، اس کو ہم بہتر انداز کے اندر لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل کورسز بھی ہم یہاں لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس اسکول کو، اسکول سے پرائمری سے لے کر انشاءاللہ ماسٹر تک لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے تعاون سے۔ اور انشاءاللہ ہم سال میں ایک انیشل بیسس پر، یعنی کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن کے لیے سال میں ایک اسکالرشپ جاری کریں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منشور کی جو بات ہوئی ہے یہاں پر، لیکن
منشور میں آپ نے صرف ایک نقطے کی وضاحت کی ہے، وہ ہے ایجوکیشن، جبکہ منشور جو ہے مختلف نکات پہ شامل ہوتا ہے، بہت نکات ہوتے ہیں اس میں، تو کیا آپ اس وقت ان نکات کا بھی ذکر کریں گے؟ جی بالکل، منشور میں شامل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے پاس تعلیم اور ہیلتھ صحت جو ہے نا ہمارے پاس فرسٹ پہلی بنیادوں پر جو ہے ہماری ترجیحی بنیادوں پر ہمارا تعلیم ہے، صحت ہے، اس کے بعد ہمارے پاس مختلف شعبے جات کے اندر کام ہے ہمارے پاس، اس میں قانونی مدد بھی شامل ہے ہمارے پاس، بچوں کے جہیز کے سلسلے میں مالی معاونت بھی ہماری شامل ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ کاروبار ہے، کاروبار میں مدد کرنا ہے ہم نے، بچوں کو نوکریوں کے حوالے سے ہیلپ دینی ہے بچوں کو، اسی طرح ہمارے پاس 11 نکات پر مشتمل ہے رشتہ کمیٹی ہم نے قائم کرنی ہے، سستی ہاؤسنگ اسکیم ہم اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ منشور میں ہمارے 11 نکات شامل ہیں، تو انشاءاللہ اس پر کام کریں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے کوئی میمن فاؤنڈیشن نہیں ہے یا میمن کمیونٹی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاری کمیونٹی ہے کہ جہاں جو ہے لوگ کاروباری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوکری پیشہ افراد بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بہتر انداز میں لے کر چلیں گے۔ ایک سوال ہے، میں تو لکھ دیں، چھوٹا ہوا لیکن عام طور پہ یہ سوال لوگ کرتے ہوئے بھی ذرا سمجھاتے ہیں، بڑا وہ لکھیے یہ گا۔ کہ جب آپ کسی برادری کو بلانگ کر رہے ہیں، آپ برادری کو اس کو لیبل کر رہے ہیں، تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے سیاسی دباؤ۔ تو چونکہ آپ کی برادری میں تمام سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوں گے، تو کیا آپ کی برادری کی جو کہنا چاہیے کہ کیبنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی دباؤ کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، اور نہیں کرے گی تو اس کا لائحہ عمل کیا ہے آپ کا؟ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 2009 میں کسی قسم کا سیاسی دباؤ قبول نہیں کیا تھا، اس وقت ایک مافیا تھی، ایک سیاسی پریشر تھا، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اور نہ آئندہ کبھی قبول کریں گے۔ جب ہم نے قبول نہیں کیا تھا اسی لیے ہمیں جو ہے جبری بے دخل کیا گیا تھا، آج وہ مافیا نہیں ہے اور آج وہ فرعونیت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر انداز کے اندر ہم لے کر چلیں گے۔ اچھا، لاسٹ میں اتنا بولوں گا، آپ نے بتایا کہ آپ کے پینل سے ینگسٹر جو ہے وہ امیدوار ہوں گے، تو ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کون جو ہے امیدوار ہوں گے آپ کے پینلس میں؟ نوجوان؟ بالکل، میں نام بتا سکتا ہوں، امجد شان انصاری ہمارے پاس موجود ہیں، تو کھڑے ہو جائیں۔ امجد شان انصاری یہ کھڑے ہوئے، امجد شان انصاری لانڈی کی پہچان ہے، انصار برادری کی جان ہے اور شان انصار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد انصاری موجود ہے میرے پیچھے، احمد انصاری اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے، جباد انصاری سامنے اگر موجود ہیں، زہیب انصاری، اظہر انصاری، حماد انصاری، نور الدین انصاری کھڑے ہو جائیں آپ، عاصم انصاری آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کو دیکھ نہیں رہے لوگ، نعمان انصاری ہیں، باسط انصاری ہیں، یہ سارے ینگسٹر ہیں ہمارے پاس نا، اور ہمارے پاس کچھ صدر ہیں ہمارے، ندیم انصاری ہیں جو آپ سبھی جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو یہ ینگسٹر ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بزرگ موجود ہیں ان کی سرپرستی کریں گے، اور یہ جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے، تو انشاءاللہ اس انجمن کو بہتر انداز میں لے کر چلیں گے۔ آپ نے سیاسی دباؤ کی بات کی، میں اگلی بات کرتا ہوں کہ یہ انجمن کسی بھی سیاسی دباؤ سے بالاتر ہو کر، کسی بھی مذہبی دباؤ سے بالاتر ہو کر کام کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، لاسٹ میں ویسے تو ساری باتیں ہو چکی ہیں، اپنی عوام کو جو انصاری برادری ہے ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ عوام کے لیے بھی میسج ہونا چاہیے الیکشن میں آپ کو؟ انشاءاللہ ہم نے رکھا تھا بلدیاتی مسائل پر، انشاءاللہ جو ہمارے منشور کے اندر شامل ہے بلدیاتی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور اسپیسیفک پانی کی جو پرابلم ہے ہمارے ایریے میں اس وقت پانی کی پرابلم ہے، انشاءاللہ آنے کے فوری بعد پانی کی پرابلم کو حل کریں گے، اس کے لیے ہمیں کہیں بھی جانا پڑے تو انشاءاللہ وہ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور اس پانی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ عوام کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ نے جس طرح ماضی میں انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کی کیبنٹ پر اعتماد کا اظہار کیا، یعنی لوگوں نے بار بار الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنی عوام کو کہ انہوں نے مخالفین کی باتوں میں ذرہ برابر نہیں آئے، یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اور آپ نے بھی کہا کہ زین بھائی آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ پورے لانڈی کورنگینی پورے کراچی کے جو انصاری کمیونٹی ہے وہ ہمیں سمجھتی بھی ہے اور ہمیں جانتی بھی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں مخالف
اور وہ آپ کے خلاف مس پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کے قد کے برابر نہیں آتے، جب آپ کے سامنے جو ہے وہ دلائل سے بات نہیں کر پاتے، تو پھر آپ پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جتنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے بزرگوں پر مشتمل ہیں، نوجوانوں پر مشتمل ہیں، اور یہ ہمیں سپورٹ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہیں، ہم ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں۔ آپ نے جو الیکشن کمیٹی تشکیل دی ہے، اس الیکشن کمیٹی کا جو لائحہ عمل ہے وہ کس طرح ترتیب کیا گیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو لوگ برادری کے شامل ہیں وہ یہ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں الیکشن جو ہے بالکل فیئر ہوں گے؟ تو اس کی حکمت عملی کیا رہی؟ دیکھیں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے برادری کے بزرگوں پر مشتمل ہم نے مطالبہ کیا ہے اس وقت یہ الیکشن کمیشن قائم کیا جائے، تاکہ الیکشن کے تمام تر معاملات کو لے کر الیکشن کمیشن ہی چلتا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن قائم نہیں کیا گیا، ایک فرد واحد ہے انجمن فلاح و بہبود انصار برادری کے جو کہ ایز اے ڈکٹیٹر ہیں اور جو مسلط ہی ہوئے ہیں، وہ اس وقت انجمن کے الیکشن کو لک آفٹر کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے، ہم ہی نہیں بلکہ جتنے پینلز اس وقت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ سب مطمئن نہیں ہے، اور ان سب کا مطالبہ ہے، اور ہمارا مطالبہ آج پریس کانفرنس کے ذریعے ہے کہ الیکشن کمیشن قائم کیا جائے، اور ہم اپنے سر سے ایک بوجھ بھی اتارنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ جس دن الیکشن کمیشن قائم ہوگا اس کے دوسرے دن ہم یہ ساری چیزیں ان کو ڈیلیور کر دیں گے، اور 13 سال 14 سال 15 سال سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے یہ ہے لسٹ ایک، جو اس وقت 15 سال سے اس انجمن پر قابض ہیں، وہاں ہماری جو املاک ہے، جو ہمارا ایسٹس ہے، اس میں دکانیں آ جاتی ہیں، دکانوں کے 14 سال کا کرایہ بنتا ہے 22,02,053 روپے۔ تمام لوگ توجہ فرمائے، خاص طور پہ میڈیا، 22,02,053 روپے صرف دکانوں کا کرایہ بنتا ہے 14 سال کا۔ اس کے بعد ہمارا میڈیکل سینٹر ہے، وہ بھی کرایہ پر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ ان کی ایکسپرٹیز دیکھیں کہ میڈیکل سینٹر ہم این جی او، ایز اے این جی او اگر آپ چلاتے ہیں یا ایز اے کمیونٹی کی ایسوسیشن آپ چلاتے ہیں، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنی سپرویژن میں کسی بھی ادارے کو چلائیں، لیکن ایک ادارہ ہمارے بزرگوں نے ہم نے بنا کر دیا، انہوں نے رینٹ پر دے دیا، اور رینٹ پر دیا، اس کا اس 14 سال میں جو کرایہ بنتا ہے جناب 23,49,385 روپے، یہ کرایہ بنتا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ٹوٹل کرایہ جو بنتا ہے 45,51,438 روپے۔ انشاءاللہ ہم یہ فیوچر میں باقاعدہ اس کی ڈیٹیل لے کر اپنی لوگوں تک ہینڈ بل شائع کریں گے۔ یہ وہ ہے جو صرف کرایہ ہے، اس کے علاوہ 14 سال کی کھالوں کا جو آمدنی ہے، 14 سالوں میں آپ نے فطرہ زکوٰۃ جو جمع کیا وہ کیا ہے، تو یہ تقریباً کروڑ روپے کا معاملہ بنتا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے پینلز اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں سے ایک یا دو پینل وہ جو ہیں ہمارے خلاف جو ہے ایک مس پروپیگیٹ مہم چلا رہے ہیں، صرف ان چیزوں کی جن چیزوں کا ہم نے اقرار کیا ہوا ہے 2014 میں، اور جبکہ یہ 45 لاکھ روپے برادری کے ایسٹ سے لے کر غبن کیے ہوئے ہیں، آج تک ان پر کوئی نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جبری طور پر مسلط کیے گئے ہیں، اور ان کی کیا پوزیشن ہے اور یہ کہاں سے جو ہے آپریٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو نہیں بول پاتے۔ اچھا، الیکشن کب تک متوقع ہے؟ ابھی دیکھیں ووٹر لسٹ بن رہی ہے، اور میں نے آپ سے کہا، دوبارہ بات کروں گا کہ ایک شخص جو اس وقت مسلط ہیں وہ نہیں چاہتے الیکشن ہو، اس کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا شدید مطالبہ یہ ہے اپنی برادری کے تمام لوگوں سے کہ جلد سے جلد الیکشن کمیشن قائم کریں۔ 21 رکنی بزرگوں پر، اور بزرگوں کا کرائیٹیریا بزرگوں والا ہونا چاہیے، کوئی شخص اٹھ کر شراب پینے والا نہیں آ جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں بزرگ ہوں، کوئی جو ہے زانی نہیں آ جائے وہ کہے میں بزرگ ہوں، کوئی شخص قاتلوں کا سرپرست نہیں آ جائے وہ کہے کہ میں بزرگ ہوں، کوئی ڈکیت نہیں آ جائے، کوئی چور نہیں آ جائے جو کہے میں بزرگ ہوں۔ بزرگ وہی ہوں گے جو بزرگوں کا کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں امام الدین انصاری صاحب، انہوں نے زندگی جی با کردار لوگ آنے چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے یہ بتایا آپ کو، جو اس وقت موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کرایہ فطرہ زکوٰۃ قربانی سب ان کی ڈیوڈ میں، اور ابھی تک کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم وہاں 12 کمپیوٹر
کہ ہم نے ایک کمپیوٹر سینٹر بنایا تھا 2012 میں. اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں نہیں تھی, IT اتنا ایڈوانس نہیں تھا, AI نہیں تھا, لیکن اس وقت کمپیوٹر کورسز ہم کرا رہے تھے بچیوں کو بھی بچوں کو. جب ہمیں جبری میں دخل کیا گیا تو اس وقت ہم 12 کمپیوٹر, پورے ایک کمپیوٹر جو ہے لیب بنی ہوئی تھی وہاں پر, وہ اس وقت ضائع ہو چکے, کچھ نہیں ہے. بلکہ ابھی لاسٹ ٹائم ایک صاحب نے ان سے مطالبہ کیا ہمارے مسلح صاحب سے کہ بھئی یہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی پیسے نہیں ہیں. 45 لاکھ روپے کا یہ میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ شرم قربانی الگ ہے, زکوٰۃ فطرہ یہ ساری چیزیں الگ ہیں, اور یہ ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. 12 کمپیوٹر کا میں تذکرہ اس نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک کمپیوٹر لیب بنایا تھا. اس وقت یہ سارے لوگ موجود ہیں, مجاہد بھائی موجود ہیں کہ جن کی وساطت سے ہم نے وہ کمپیوٹر پرچیز کیے تھے. تو یہ تمام لوگ موجود ہیں, لیکن وہاں اس وقت کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. اور انہوں نے اس 14 سال میں انہوں نے برادری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں, قوم جانتی ہے, ہماری پوری برادری جانتی ہے, جبری مسلط رہے لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں. میں پھر ایک بات اچھا زین بھائی, آپ کی اس بات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور بہت اہم, وہ یہ کہ جو لفظ آپ بار بار جبری لفظ استعمال کر کے جبری طور پہ ایسا کیا, جبری طور پہ ایسا کیا, تو اب یہ بتائیے سیکنڈ ٹائم الیکشن کے بعد جب آپ کی برادری کامیاب ہوتی ہے اور انصار انقلاب کامیاب ہوتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ کے ان لوگوں میں کوئی جبری ایسی شخصیت یا ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے کہ جو اس طرح کا لائحہ عمل تیار کر سکیں اور جبری طور پہ پھر بے دخل کر کے اور یہ معاملات کر سکیں جس کا نقصان آپ کی برادری نے ماضی میں اٹھایا ہے؟ دیکھیے, وہ جو فرعون اس زمین پر دندناتے تھے وہ اس وقت زندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان فرعونوں نے ان کو جبری جو ہے مسلط کیا, وہ آج موجود نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پوری قوم اب کسی بھی جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے, پوری انصاری قوم. تمام صحافی حضرات کا انتہائی دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری مختصر سے نوٹس پر یہاں تشریف لائے اور ہماری اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات ہمارے آنے والے جتنے بھی پروگرامات ہیں اور ہماری الیکشن مہم ہے اس کو کور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی ہمارے زین صاحب جو انقلاب انصار کا پینل جو الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے لیے یہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں یہ خاندان ہے, ایک فرد نہیں ہے, اور یہ سارے ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ان کی خدماتیں بہت وسیع ہیں, ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ برے وقت میں اچھے وقت میں ان کے ساتھ رہیں گے, اور ہماری اور ہمارے خاندان کی جتنے لوگ ہیں ان سب کی تائید ان کو حاصل ہوگی. تمام ووٹ انہی کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے آگے کوئی پینل میں سمجھتا ہوں ان کو خود بخود سبق دو جانا چاہیے. اگر ان میں یہ انصاری برادری جو ہے وہ اپنی جو ہجرت کر کے آئی ہے, جی یہ کتنے ٹائم سے ادھر موجود ہے؟ دیکھیں, یہ 1958 سے یہ ہماری آباد ہوئی ہے. زمین بنجر زمین تھی اور میدان تھا. انصار برادری نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا کہ اپنی ایمنٹی کو برقرار رکھا. یہ 512 پلاٹ دیے گئے تھے, لیکن انہوں نے جھونپڑیاں بنا کے اس میں گزارا کیا. ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں, اکیلے نہیں رہے. تو ابھی بھی الحمدللہ ہماری آبادی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کی جو سنگل تھے وہ ڈبل ہو گئے, ڈبل تھے ٹربل ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ پلاٹوں کا ایک ارینجمنٹ کیا جائے, انتظام کیا جائے ہماری ایمنٹی کے لیے جو ہمیشہ ایک ساتھ رہتی ہے. اس کے لیے میڈیا کی توسط سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اس کے لیے بھی کوشش کی جائے. ہم زین صاحب سے کہیں گے اس کے لیے کوشش کریں, اور یہ تمام ایمنٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا بھائی دیکھیں, جیسے ابھی زین بھائی نے پریس کانفرنس کری اور ساری چیزیں آپ کے سامنے دو بدو بتائیں کہ جو چیزیں موجود ہیں وہ دینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ امانتاً ان کے پاس رکھی ہوئی تھی اور یہ دینے کو تیار ہیں, اور یہ ویل اینڈ گڈ ہے. اور آپ نے ایک سوال کرا تھا یہ برادری کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے, تو ماشاءاللہ سے جو برادری کے ووٹ ہیں نا, جو ووٹر ہیں جو 18 سال سے لے کے 80 اور 90 سال کے لوگ ہیں موجود ابھی الحمدللہ اس برادری میں, 100 سال کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ صرف مردوں کی تعداد 5000 بتائی گئی ہے, اور الحمدللہ بانی پاکستان کی اولاد ہیں. اور جب ہجرت کر کے ہم لوگ آئیں تو اس علاقے کو ہم نے آباد کیا, اور اپنا بہت کچھ چھوڑ کے انڈیا کے اندر, اور آگرہ ہمارا جو شہر تھا وہ سب چھوڑ کے اس علاقے کو آباد کرا. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں, اور آپس کے اندر بھائی چارگی اور محبت کا, امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کی علم میں ایک چیز اور ڈال دوں, یہ بابر مارکیٹ جو آپ کے قریب میں جو موجود ہے, اس بابر مارکیٹ کے اندر ہماری تقریباً 80% دکانیں ہماری اپنی موجود ہیں. پوری بابر مارکیٹ میں انصاریوں کی دکانیں موجود ہیں, اور الحمدللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بابر مارکیٹ سے بھی ہم ون کریں گے انشاءاللہ. بابر مارکیٹ میں جنرل سیکریٹری اپنا بنائیں گے, صدر اپنا لائیں گے, اور انشاءاللہ پورا نظام کو بدلیں گے.
اور ظالموں کو انشاءاللہ لگام ڈالیں گے، جیسے پہلے ڈالی تھی، ماضی میں بھی ڈالی تھی اور ابھی پھر ڈالیں گے انشاءاللہ.